الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، دور حاضر کی جدید ایجادات میں سے ایک ایجاد یہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، یہ دور حاضر کی جدید ایجادات میں سے جدید ایجاد ہے. اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں اور بے شمار اس کے نقصانات بھی ہیں. اگر اس جدید ایجاد سے پازیٹیو کام لیا جاتا تو یہ انسانیت کے لیے بہت بڑی فائدے کی چیز تھی. اس کے اندر ایسی زبردست چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہزاروں میل دور رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. اس کے ذریعے ہزاروں میل دور رہنے والا انسان اپنی بات کو، اپنی تصویر کو، اپنے کلام کو، اپنی تحریر کو دور دراز علاقوں میں پہنچا سکتا ہے. لمحہ بھر کے اندر انسان ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھنے کے باوجود اپنے گھر میں رابطہ کر سکتا ہے، اپنے علاقے کے لوگوں سے رابطہ کر سکتا ہے. بے شمار انسان اپنی ضروریات اس جدید ایجاد کے ذریعے پوری کر سکتا ہے. اس اعتبار سے اس کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس کا نیگیٹو یوز کریں، اس کا منفی استعمال کریں تو یہ دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے. دور حاضر میں انسانوں کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی کا سبب. بدقسمتی سے آج اس دور میں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم لوگوں نے اس کے پازیٹیو یوز کے ساتھ ساتھ اس کا نیگیٹو یوز بہت زیادہ کیا ہے. اس کے جہاں فوائد تھے کہ جو فائدے ہم نے اس سے اٹھانا تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے بہت سی منفی چیزیں اور اس انسانیت کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی کی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل کر دی گئیں، اور اس کے ذریعے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کے دین کو، دین اسلام کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے، اخلاقیات کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے بہت سی منفی چیزیں جو ہیں وہ اس کے ذریعے استعمال کی جا رہی ہیں. اس کے ذریعے لوگوں کو خراب کیا جا رہا ہے. اس کے ذریعے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں. دو اہم ترین چیزیں اس حوالے سے میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا اس مختصر محفل کے اندر.
مختصر وقت میں جتنی بھی گفتگو ہو سکی وہ آج ہم کر لیں گے، اور جو بچ گئی انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم بیان کر لیں گے۔ اس وجہ سے اس کو ہم دو حصوں میں، آج کے اس موضوع کو ہم دو حصوں میں بیان کریں گے، اور اس کی دو بڑی تباہیاں اور جو بربادیاں ہیں جو یہ آج دور حاضر میں پھیلا رہا ہے یہ میڈیا، ان میں سے ایک نقطہ ہم آج بیان کر لیتے ہیں اور دوسرا اگلے درس میں۔ اس کی دو چیزیں جو تباہی اور بربادی کا سبب بن رہی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ میڈیا آج اس دور میں لوگوں کے درمیان دین اسلام کے خلاف بڑی نفرت پھیلا رہا، دین اسلام کے بارے میں بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا اس میڈیا کے ذریعے، اسلامی تعلیمات کے خلاف، دینی اور شرعی احکام کے خلاف، دین اسلام کے نظام کے خلاف بے شمار باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایک تو نقطہ یہ، اور دوسرا فحاشی اور بے حیائی بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑے تواتر کے ساتھ لوگوں کے درمیان پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کے دونوں ہی پہلو اس انسانیت کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی کا سبب تھا۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ، میڈیا کے لوگ، الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو، اس کے ذریعے اس وقت دنیا کے اندر اس بات کو عام کر رہے ہیں کہ مسلمان، ان کی تعلیمات، ان کا دین انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، انسانیت کے لیے یہ اس وقت دور حاضر کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ باتیں بنا بنا کے، باتیں گھڑ گھڑ کے، اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے دنیا کے اندر نشر کی جاتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے بعض اعمال، مسلمانوں کے بعض ایسے اعمال جو ہمارے دین کا حصہ ہیں، ان اعمال کو کفر کے میڈیا نے اتنا بدنام کیا کہ آج کا مسلمان اس کا نام لینے سے بھی ڈرتا ہے، آج کا مسلمان اس کا ذکر کرنے سے بھی خوف کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں لڑنا، جہاد کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے بذات خود اس عمل کو کیا، اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام نے بھی اس عمل کے لیے اپنی جان، اپنے مال، سب کچھ قربان کیے، اور رب کائنات نے اس عمل کے کرنے والوں کی قرآن حکیم میں بڑی تعریفیں کی۔ لیکن آج دور حاضر میں میڈیا کے پروپیگنڈا کی وجہ سے، میڈیا کی بدماشیوں کی وجہ سے، میڈیا کی ایسی ڈس انفارمیشن پھیلانے کی وجہ سے آج کا مسلمان اس عمل کا نام لینے سے گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے۔ جائیں اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھیں، سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر 95 ہے، 95۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون
فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم فضل اللہ المجاہدین بأموالہم وأنفسہم علی القاعدین درجہ۔ اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے ان لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، ان لوگوں کو بلند مقام عطا فرمائے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکل کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنے جان، اپنی مال اس کو قربان کر کے میدانوں میں نکلتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، رب کائنات ان کو فضیلت دے رہا ہے، ان کے مقام بلند ہونے کے اعلان کر رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی دیگر مومنین کی نسبت ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند۔ ان مسلمانوں کی نسبت جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو اس عمل کو نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے کرنے والوں کو ان کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ مزید فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ رب کائنات نے ان لوگوں کو فضیلت بخشی ہے، عظیم اجر دے کے۔ رب نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، رب نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے، رب نے ان کے مقام اور مرتبے بیان کیے ہیں۔ رب کائنات نے ان کے لیے اپنی رضا کے اعلان کیے ہیں کہ وہ رب، وہ خالق، وہ مالک ان سے راضی ہے، ان کے لیے اجر عظیم کے وعدے ہیں، ان کو درجات ہم نے بلند دیے ہیں۔ اللہ ان کی تعریفیں کرتا ہے، سرور کونین بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نبی معظم میدانوں میں نکلتے ہیں اور اس عظیم ترین عدم کے، اس عظیم ترین اجر کے مستحق خود بھی بنتے ہیں اور صحابہ اکرام بھی بنتے ہیں۔ لیکن آج ذرا توجہ کیجئے، آج کے میڈیا نے اس عمل کو کتنا بدنام کیا، کتنا بدنام کیا، اس حد تک بدنام کر دیا ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے والا وہ دہشت گرد کہلاتا ہے، وہ دہشت گرد کہلاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ مجاہد، اللہ کی نظر میں وہ اپنے جان مال قربان کر کے اپنے درجات کو بلند کرے، اور یہ میڈیا والے اور میڈیا کے پیروکار ان کے بارے میں منفی تاثرات جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پھیلائیں، لوگوں کی ذہن سازیاں کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ عمل جو ہے یہ شدت پسندی ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کے ذریعے مسلمان دنیا کے اندر ظلم کر رہے ہیں، ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ منفی پروپیگنڈا اتنا کیا گیا کہ آج لوگ منبر پہ بیٹھ کے ان چیزوں کا نام لینا اپنے لیے بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ واللہ لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اس عمل کو بیان کرنے سے۔ اور ہمارے عام مسلمانوں کی بھی ذہن سازیاں یہ ہو چکی، ہماری اکثریت مسلمانوں کی، ان کے بھی یہ ذہن بن چکے۔ وہ کہتے ہیں ہاں واقعتاً یہ تو دہشت گردی ہے، یہ تو شدت پسندی ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتیاں ہیں۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کی زبانوں پر یہ باتیں جاری و ساری، اور اس کے لیے ان ظالموں نے، یہ میڈیا کے لوگوں نے بعض کچھ بے وقوف لوگوں کی کارروائیاں پکڑ کے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے اپنے کرائے کے ایجنٹ کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، جو معصوم لوگوں کو جا کے قتل کر دیتے ہیں، اور نام لگا دیا جاتا ہے کہ جی یہ مجاہدین کر رہے ہیں۔ فٹ کدھر کر دیا جاتا ہے؟ ان لوگوں کی طرف کہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، کہتے ہیں جی یہ انہوں نے کیا، یہ بند دھماکے بازاروں میں جا کے انہوں نے کیے، معصوم لوگوں کو قتل انہوں نے کیا ہے، بچیوں کے سکول انہوں نے گرا دیے ہیں،
بچوں بچیوں کو اغوا انہوں نے کر لیا ہے، عورتوں کو انہوں نے مار دیا ہے، بوڑھوں کو انہوں نے مار دیا ہے، معصوم لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے۔ واللہ ہے اللہ کے اس خالق کائنات کی طرف سے ہمارے اوپر عائد کردہ یہ حکم، یہ جہاد، اللہ کی راہ میں کیا جانے والا یہ عمل، جو اس کو سمجھتا ہے، جس نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، وہ کبھی بھی کسی معصوم کی جان نہیں لے سکتا۔ وہ کسی عورت کو، کسی بوڑھے کو، کسی بچے کو، کسی تعلیمی سینٹر کو کبھی تباہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں جہاد یہ نہیں پڑھاتا۔ ہمارے نبی نے اس قسم کا جہاد نہ کیا ہے اور نہ اس قسم کی تعلیم دی ہے۔ کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں یا ان کے اپنے کوئی ایجنٹ ہوتے ہیں۔ اب موویز بنتی ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، خبریں چھپتی ہیں، میڈیا پر پورا دن نشر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جناب دیکھیں یہ مسلمانوں کے اس عمل کو دیکھیں، یہ کتنے بڑے ظالم ہیں، یہ درندے ہیں، درندے۔ ان درندوں نے بچے مار دیے، ان درندوں نے بوڑھے مار دیے، ان درندوں نے عورتیں مار دی، ان درندوں نے سکول تباہ کر دیے، ان درندوں نے فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، اور پورے جہاد کو اور سارے مجاہدین کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے اپنے لوگ بھی وہ بھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جہاد چیز کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیسے کیا ہے۔ آئیں ذرا میں آپ کو تاریخ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسلمانوں نے جہاد کس طرح کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی، جو جہاد کی زندگی، نبوت کے کتنے سال ہیں؟ 23 سال ہیں۔ 13 سال مکہ کے اور 10 سال پہلے 13 سال میں تو کوئی جہاد نہیں ہوا۔ جہاد کب ہوا؟ مدینہ کے مدنی زندگی میں، مدینہ کے 10 سالوں میں۔ سرور کونین نے ان 10 سالوں کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں کے اندر واللہ ہے فریقین کے ٹوٹل افراد جو کام آئے وہ صرف 420 یا 425 افراد ہیں۔ 420 یا 25 افراد کے کام آنے کے بعد دین اسلام کو سرور کونین نے پورے عرب کے اندر غالب کر دیا۔ صرف 420-25 افراد، جن کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو تھی 136 اور دوسری طرف کافروں کی جو تعداد ہے وہ 280 یا 85 کے قریب۔ جنگیں ہوئی، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب آنے کے بعد یہ نہ فرمایا کہ جاؤ جن پر تم غالب آ چکے ان کی گردنیں اڑا دو، جن شہروں پر تم غالب آ چکے ان شہروں کو اجاڑ دو، ان کی عورتیں قتل کر دو، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کو تباہ اور برباد کر دو، ملیا میٹ کر دو۔ نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ نبی معظم نے لڑنے کا حکم دیا تو کن کے ساتھ؟ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، جو تمہارے ساتھ مقابلے پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ 10 سالہ زندگی میں پورے عرب کے ساتھ سرور کونین اگر ٹکرائے، جہاد ہوا، غزوے ہوئے، سارے غزوات کے بعد کتنے قتل ہوئے کافروں کے؟ صرف 280 یا 85، اور اسلام غالب آ لوگوں کو بھیجتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کیا تعلیم دیتے؟ اگر تم جاؤ مقابلہ کرو تو عورتوں کو نہ مارنا۔ ایک جہادی اصول سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول اپنے مجاہدین کو۔ عورتوں کو نہ مارنا، بچوں کو نہ مارنا، بوڑھوں کو نہ مارنا، شہروں پر بستیوں پر غالب آ جاؤ، ان کے گھروں کو مسمار نہ کرنا، ان کے درخت نہ کاٹنا، ان کی کھیتیاں برباد نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات دے رہے ہیں، یہ جہادی تعلیم۔ ظلم نہ کرنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ایک عورت جو ہے وہ ماری گئی، تو اللہ کے رسول نے بڑی شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، خالد تو نے اسے کیوں مارا؟
یہ تو نہیں لڑتی، خالد تُنے سے کیوں مارا؟ اللہ کے رسول شدید ناراض ہوئے اس بات پر کہ خالد تُنے اس عورت کو کیوں مارا ہے؟ کہتے ہو کہ یہ مذہب شدت پسندی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ میڈیا کا یہی چرچا، یہی کہتا ہے کہ یہ شدت پسندی کی تعلیم دیتا ہے، ان کے نبی نے شدت پسندی کی تعلیم دی ہے۔ ظالم ہمارے نبی یہ کارٹون بناتے ہیں، میڈیا پر اس کو نشر کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، میں نے وہ کلپ دیکھے ہیں۔ ظالم کیا کرتے ہیں کہ آپ کے نبی کے سر پر پگڑی بندھی ہوئی دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہاتھ میں تلوار ہے اور نیزے ہیں اور وہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ نقشہ کھینچتا ہے یہ آج کا میڈیا سرور کونین کے بارے میں کہ ان کا نبی بھی دہشت گرد تھا، ان کا نبی دہشت گردی کی تعلیم لے کر آیا۔ اس ظالم نے میرے نبی کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر وہ ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھتے، اگر وہ ان کے پاس ہمارے نبی کی سیرت ہوتی تو ان کو پتہ چلتا کہ یہ کتنا رحم کرنے والا، کتنی محبت کرنے والا، کتنی شفقت کرنے والا۔ اور تیرے دور کے وہ بڑے، اس دور کے ان کے بڑے دادے پردادے انہیں تسلیم کرنا پڑا تھا کہ روئے زمین پر اگر انسانوں کے اندر کوئی مہربان شخصیت ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آج کے بھی ان کے بڑے بڑے انگریزوں نے جو کچھ تھوڑا سا اعتدال پسند، انہوں نے وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ واقعتاً دنیا کے اندر کوئی بہترین شخصیت تھی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان ظالموں نے بڑے چرچے کیے، اس میڈیا نے مسلمانوں کے اس عمل کو بدنام کرنے کے لیے قرآن حکیم کی بعض آیتوں کو سیاق و سباق سے ہٹا کر لے کے لوگوں میں نشر کیا، بیان کیا اور کہا کہ دیکھو ان کا مذہب شدت پسندی کی تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کو دہشت گرد بنا رہا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جہاد کرتے، میدانوں میں نکلتے، واللہ انہوں نے کبھی معصوموں کو نہیں مارا۔ انہوں نے جب بھی جنگیں کی، جب بھی مقابلے کیے، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ان کے سامنے مقابلے کے لیے اتر آتے تھے۔ اور اگر کوئی ہتھیار ڈال دیتا، اگر کوئی ان سے پناہ مانگ لیتا تو اس کو پناہ بھی دے دیتے، اس کی جان کو تحفظ دیتے، اس کے مال کو تحفظ دیتے۔ کبھی واللہ ہے ان مجاہدین نے، اس اسلام کے سپاہیوں نے کبھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ جاؤ ہم دعوت دیتے ہیں، ان میڈیا والوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ یہ باتیں پھیلانے سے پہلے ہمارے نبی کی تعلیمات کو پڑھ کے دیکھیں، یہ باتیں پھیلانے سے پہلے صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ جب غالب آ گئے تھے فلسطین کے اوپر، ان کا غلبہ ہوا کہ کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کو گرا کے یہ جب غالب آئے، مسلمانوں کو غلبے حاصل ہوئے۔ اللہ کی قسم یہی مسلمان کمانڈر، یہ مجاہدین جب ان ریاستوں کو چھوڑ کے اگلی ریاستوں کی طرف جانے لگے تو وہاں کے کافر ان کی منتیں اور ترلے کر رہے تھے کہ حضرات آپ ہمارے علاقوں کو چھوڑ کے نہ جائیں، آپ نے جیسا یہاں پر نظام قائم کیا ہے، عادلانہ نظام قائم کیا ہے، جیسا زبردست قسم کا آپ لوگوں کا اخلاق ہے، جیسی آپ کی تعلیمات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہی ہمارے حاکم رہیں یہاں پر۔ ہمیں اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ آپ ہمارے علاقوں کو چھوڑ کے آگے کہیں جا رہے ہیں۔ واللہ وہ تو ہمارے مسلمان مجاہدین کے اخلاق سے اور ان کے رویوں سے بڑے متاثر ہوئے تھے، ان کو کہو کہ جا کر اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھیں۔ ہمیں کہتے ہیں دہشت گرد کہ انہوں نے دہشت گردی پھیلائی اور بڑے ظلم کیے ہیں۔ آئیں میں آپ کو تھوڑا سا ان کا چہرہ بھی دکھا دوں۔ ان کا چہرہ ماضی بھرا پڑا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے ان کے ظلم و ستم سے، جو تمہیں آج دہشت گرد کہتے ہیں، جو تمہیں آج شدت پسند کہتے ہیں۔ آؤ ذرا تمہیں ان کی تاریخ کے صرف 2 واقعے تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ جنگ عظیم اول جو ہوئی، آپ کو پتا ہے ان ظالموں، ان کافروں نے کتنے لوگوں کو مارا؟ آپ کے علم میں ہے؟ 1,000 لوگوں کو مارا۔ 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 1,000 لوگوں کو مارا۔
تمہیں جو کہتا نا کہ یہ مسلمان یہ ظالم ہے، دہشت گرد ہے، یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، انسانیت کے دشمن ہے، وہ اللہ کی قسم مسلمان انسانیت کا دشمن نہیں ہے، بلکہ مسلمان سے بڑھ کر انسانیت کا دوست ہی کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کو ان کے رب نے کیا سبق پڑھایا؟ ان کا رب کیا فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کسی نفس کو جان بوجھ کے قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو، میں نے آپ کو درس دیا تھا نا وہاں مصنعیہ میں، کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور ہمیں تو ہمارے دین نے یہ سبق دیے ہیں، ہماری تو تعلیمات، قرآن اور نبی معظم کا فرمان ہمیں ظلم کرنے سے روکا ہے، ہمیں ظلم کرنے سے روکا ہے۔ اور ہمارے نبی نے تمہارے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ایسی محبت، ایسی شفقت، ایسی مودت کے رویے اختیار کیے ہیں کہ بڑے بڑے ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ منفی پروپیگنڈے، ہمیں انسانیت کا درس دینے والے ہم سے انسانیت کا درس لیں، ہم سے انسانیت کا سبق پڑھیں۔ ہم بتاتے ہیں ان ظالموں کو کہ ان ظالموں نے کیا کیا ظلم کیے۔ جنگ عظیم اول 75 لاکھ افراد کو ان ظالموں نے قتل کر دیا، ان پر ظلم کیے۔ 75 لاکھ افراد کو انہوں نے قتل کیا۔ جنگ عظیم اول تاریخ اٹھا کر دے آئیں، جنگ عظیم دوم پڑھ لیں۔ جنگ عظیم دوم ہوئی تو آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں کو مارا انہوں نے؟ ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں۔ پہنچاؤ یہ بات میڈیا تک کہ جو میڈیا مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے کہ ان ظالموں نے جنگ عظیم دوم کے اندر 4.5 کروڑ افراد کو انہوں نے مار دیا، اور جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم گرا کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے۔ آؤ میں آپ کو آج کی تازہ ترین صورتحال، اس وقت جو عراق کی صورتحال ہے، اس وقت عراق میں، افغانستان میں کیا صورتحال ہے تم جانتے ہو؟ تمہارے علم میں ہے کہ ان ظالموں نے جب ہائیڈروجن بم، کلسٹر بم مسلمانوں کے اوپر کارپیٹڈ بمباری کی، تو تم جانتے ہو کہ تمہارے ایک دن کے اندر انہوں نے سینکڑوں ہزاروں بچوں، عورتوں، بوڑھوں، معصوموں کو انہوں نے ایک دن کے اندر انہوں نے اتنی تباہی اور بربادی مچائی ہے کہ ہمیں انسانیت کا درس دینے والے پہلے اس بات کا حساب تو دیں۔ ان کے اپنے آفیسرز کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب بم برسائے گئے، ہائیڈروجن اور کلسٹر بم، کارپیٹڈ بمباریاں ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں کارپیٹڈ بمباری کیا ہوتی ہے؟ ایک شہر کو ٹارگٹ کر لیا ہے نا، تو اس شہر کا 1 انچ بھی خالی نہیں چھوڑنا کہ جس کے اوپر بم نہیں گرا۔ ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ کیا مسلمانوں تم نے بچوں کی لاشوں کو، عورتوں کی لاشوں کو اور بوڑھوں کی لاشوں کو نہیں دیکھا؟ ہماری کوئی چھوٹی سی بات ہوتی، میڈیا پورا دن نشر کرتا ہے، دیکھو مسلمانوں نے ظلم کیا، دیکھو مسلمانوں نے زیادتی کی، دیکھو مسلمانوں نے یہ کیا وہ کیا، اور اپنی خبریں اس کو بیان نہیں کرنا، اس کو نشر نہیں کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے نہیں لے کے آنا۔ اللہ اکبر۔ دور حاضر میں بھی جو ظلم و ستم انہوں نے جاری کیے ہوئے ہیں، معصوم لوگوں کے ساتھ جو ان لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں، لوگوں کو پکڑتے قیدیوں کے ساتھ ان کے سلوک، بند کوٹریوں، تنگ کوٹریوں میں کہ جہاں پر بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں، وہاں قیدیوں کو رکھ کے ان کے کپڑے اتار کے ان کے جسموں میں ڈرلوں کے ساتھ سوراخ کرتے ہیں۔
ان کے مخصوص اعضاء جو ہیں ان کو کرنٹ لگائے جاتے ہیں، ان کے اوپر کتے چھوڑے جاتے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اگر پڑھنا ہو تو ان کو پڑھاؤ. وہ بدر کے 70 قیدی کہ جب بدر میں قید ہو کے مسلمانوں کے پاس آئے، اللہ کی قسم مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. خود بھوکے نہ رہے، خود بھوکے رہتے رہے اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہے. قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہے. اور ثمامہ بن عفان نبی معظم کو قتل کرنے آیا تھا. قیدی ہو گیا، قیدی ہو گیا، قیدی. اب جو چاہے اس کے ساتھ کیا جا سکتا تھا، لیکن نبی معظم اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلاتے رہے. ہمارے نبی کو دہشت گرد کہتے ہو، مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہو. اور اس اسلام نے تو ہمیں دشمن کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آنے کا حکم دیا. اور اس اسلام نے تو ہماری یہاں تک تربیت کی کہ اگر تم کافر پہ غالب آ جاؤ تو اس کی لاش کا مفرہ نہ کرنا. یہ نہ ہو کہ تم غالب آ گئے اب اس کی آنکھیں نکالنے لگ جاؤ، اس کا ناک کاٹنا شروع کر دو، اس کی آنکھیں کا نکالو، اس کے کان کاٹو، اس کے جسم کو چیرو. فرمایا ایسا بھی نہ کرنا. اس مذہب کو بدنام کرتے ہو. آج ایک خبر بی بی سی اردو نیوز، انٹرنیٹ سے وابستہ لوگ اگر آج ہی جا کے ابھی آپ بی بی سی اردو نیوز جا کر کھول کے دیکھیں، ویب سائٹ پر گوگل میں جائیں، وہاں لکھیں bbcurdu.com. وہاں پر ان کے ایک جنرل کا آج بیان پڑھنے والا ہے. میں اس بیان کی کاپیاں نکال کے لایا ہوں جو کہ میں شیخ صاحب کو جاتا وہ دے کر جاؤں گا کہ اس نے اس ایک بات کا اعتراف کیا. ان کا جنرل جو ہے جوائنٹ چیف آف سٹاف کا وہ چیئرمین جنرل مارٹن ڈیمسے اس کا نام ہے. bbcurdu.com کے اوپر آج ہی کی اس کی خبر ہے. خبر کیا ہے؟ اس کی خبر یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اسکولوں میں جو آرمی اسکول ہیں، ہمیں ہمارے آرمی اسکول کے اندر یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے یہ اعتدال پسندی کا مذہب نہیں ہے اور یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں. یہ لوگ بالخصوص ہمارے دشمن ہیں، لہذا ہم پر واجب ہے. یہ ان کے اسکول کا سلیبس بتا رہا ہوں آپ کو. ان کے فوج کو جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اور یہ بات میری نہیں، ان کے اپنے میڈیا کی، ان کے اپنے میڈیا سے الحمدللہ خبر ہمیں حاصل ہوئی جو آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں. اور جا کے خود آپ اس کو سرچ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ ہمیں ہمارے اسکول میں آرمی کالج کے اندر جو درس دیا جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، وہ یہ دی جاتی ہے کہ یہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں، لہٰذا ان مسلمانوں کے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو مارنا ہم پر فرض ہے. ایک بات. اور دوسری خوفناک بات کہ جو اس نے بتائی کہ جو ان کے اسکول اور کالج میں پڑھائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ہم امریکن، ایک وقت میں ہماری سپر پاور جو ہے مسلمانوں کے ان دو مرکزی شہروں مکہ اور مدینہ پر ایٹم بم گرا کر اس کو ختم کر دے گی. اللہ یہ رپورٹ. اور پڑھنا ہو آج ہی جا کے آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں. آج جمعہ 11 مئی اور پاکستان کے سٹینڈرڈ ٹائم 11:54 پر، سمجھ گئے نا، ان کی یہ خبر شائع ہوئی ہے. جائیں اس کو پڑھیں، دیکھیں. ہمیں ظالم کہنے والے، ہمیں شدت پسند کہنے والے، ہمارے اوپر شدت پسندی کے اس میڈیا کے ذریعے الزام لگانے والے، ذرا اپنی کرتوتیں تو دیکھیں کہ یہ اپنے لوگوں کی ذہن سازیاں کیا کر رہے ہیں. اور مکہ مدینہ پر ایٹم بم گرائے گا یہ.
اس ظالم کو پتہ ہی نہیں، اس ظالم کو پتہ نہیں یمن سے چلا تھا وہ ایک ظالم ہاتھیوں کو لے کے کہ میں جاؤں گا اور کعبہ کو گرا دوں گا. اس کے ہاتھیوں کو رب کائنات نے جس شکل میں تبدیل کر دیا، اللہ کی قسم اس کے جتنے چٹے گورے اور اس کے جتنے ملک کے افراد وہ رب کائنات جب چاہے، جس وقت چاہے، جس لمحہ چاہے، لمحہ بھر کے اندر کلمہ کل سے انہیں تباہ اور برباد کر دے اور ان کے ایٹم ان سے اٹھائے بھی نہ جا سکے. اور جن ایٹموں کو چلا کے ہمارے اوپر چلانے کی باتیں کر رہے ہیں وہ اللہ چاہے تو انہی ایٹموں کو ان کے اوپر چلا دے. ہمیں باتیں کرتے اللہ اکبر. میڈیا ہمیں ظالم بتاتا ہے. جاؤ اس میڈیا سے کہو کہ ظالم ہم نہیں، ہمیں ہمارے اسلام نے ظلم نہیں سکھایا، ہمیں ہمارے اسلام نے محبت سکھائی، ہمیں ہمارے اسلام نے اخلاق سکھایا، ہمیں ہمارے اسلام نے ایسی دینی تعلیمات دی ہیں کہ جن دینی تعلیمات کی بنیاد پر ہم کسی کے اوپر کوئی ایک ریال یا ایک حلالے کا بھی ظلم نہیں کر سکتے. یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات. لیکن میڈیا نے ہمارے بارے میں ایسی ایسی باتیں پھیلا رکھی ہیں اور بالخصوص اس عمل کے بارے میں اس کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ آج اس کا نام لینا مشکل ہو گیا. اور نہ ڈرو، ہم جو جہاد سمجھتے ہیں اس جہاد میں معصوم لوگوں کو نہیں مانا جاتا، معصوم لوگوں کو نہیں مانا جاتا. جہاد ظلم کے خلاف ہے، جہاد ظالم کے خلاف ہے، جہاد ان طاقتوں اور قوتوں کے خلاف ہے جو معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں. جو نبی معظم نے بھی جہاد کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ انسانوں کی غلامیوں سے نکال کے صرف اس ایک اللہ کے سامنے جھکا دے. وہ انسان جو ظلم کی چکیوں میں پس رہے تھے، وہ کمزور افراد جو بیچارے غربت اور نہ جانے کیسی کیسی مجبوریوں کی وجہ سے بڑے بڑے حاکموں کے نیچے دبے ہوئے تھے، اور جہاد کر کے ہمارے اسلام نے، ہمارے نبی نے ان انسانوں کو انسانیت کی شناخت دی کہ جن انسانوں کو اس وقت کے معاشرے نے جانوروں سے بھی بدتر شناخت دے رکھی تھی. اس کو بدنام کرتے ہیں. تو یہ میڈیا کی تباہ کاریوں میں سے بھائی ایک بنیادی چیز کہ یہ ہمارے اسلامی احکام، اسلامی تعلیمات، دینی تعلیمات، اس کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اتنا پروپیگنڈا کہ ہمارے مسلمان ان کاموں سے دور بھاگتے ہیں، اس کے خلاف اپنے دلوں کے اندر بغض بھر لیتے ہیں، اپنی زبانوں سے بھی ایسی ایسی باتیں باز کا نکالتے ہیں کہ جو باتیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. اس کے بارے میں احتیاط. اسی طرح میرے بھائی مدارس کو بڑا بدنام کیا ان ظالموں نے. مدارس کو بڑا بدنام کیا. کہنے لگا یہ مدرسے یہ اصل میں ساری جڑ ہے، یہاں سے شدت پسند پیدا ہوتے ہیں، دہشت گرد یہاں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مدارس میں سائنس نہیں پڑھاتے، یہ مدارس میں فزکس نہیں پڑھاتے، یہ مدارس میں بیالوجی نہیں پڑھاتے، یہ انگلش نہیں پڑھاتے. کیا پڑھاتے؟ یہ جی صرف قرآن اور حدیث پڑھاتے. اور ان کا جو قرآن اور حدیث ہے، کہتے جی ان کا قرآن اور ان کی حدیثیں لوگوں کو دہشت گرد بناتی ہیں، لہٰذا یہ مدارس جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے دہشت گردوں کو پیدا کر رہے ہیں. وہ بیچارہ بچہ جو مدرسے میں بیٹھا اللہ کے قرآن کو پڑھتا سیکھتا ہے، وہ بچہ بیچارہ جو سرور کونین کی تعلیمات کو پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے رب کے کلام کو سیکھتا ہے، رب کائنات کی باتوں کو سیکھتا اور پڑھتا ہے، وہ مدرسے کا بچہ، معصوم بچہ. واللہ ان بچوں کے بارے میں ان ظالموں نے ایسے ایسے پروپیگنڈے کیے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ مدارس کے اندر ان بچوں کو دہشت گرد بنا کے، بمبار بنا کے انہیں دنیا کے اوپر ظلم کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا ہمارے ملک کے ایک شہر کے اندر
معصوم قرآن پڑھنے والے بچوں کے اوپر بم برسا کے اس مدرسہ کو تباہ کر دیا. اگر آپ لوگوں کو یاد 80 بچے تھے پر مختلف واقعات کے ہوئے ہیں. معصوم بچے، معصوم قرآن پڑھنے والے، کلام الہی کو سیکھنے والے، سرور کونین کی باتوں کو پڑھنے سیکھنے والے، اس معاشرے کو جو معاشرہ کرپشن میں، بدکاری میں، جرم میں، کفر میں، بدعت میں، شرک میں مبتلا معاشرہ، اس کی اصلاح کے لیے بچہ مدرسہ میں جا کر قرآن سیکھتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، تاکہ میں یہ ساری تعلیمات حاصل کر کے اپنے اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کر سکوں. ان کو ان ظالموں نے بم برسا کے ان معصوم جانوں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. اور اتنا پروپیگنڈا مدرسوں کے بارے میں میڈیا پر ہوا، اتنا میڈیا پر پروپیگنڈا مدارس کے خلاف ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو مدارس سے ہٹا دیا، بہت سے لوگوں نے. لیکن کئی اللہ والے ان کا ٹھیک ہے دیکھی جائے کسی اور پڑھا گے، کئی ایسے بھی اللہ والے. اللہ اکبر، مدارس سے ہٹا دیا انہوں نے کہ مدارس میں نہیں بھیجنا. اللہ. ایک اور ہمارے ملک کا ایک وزیر بیوقوف جاہل، اس کو فیس بک پہ کسی نے لکھا، وہ ایک عمل انہوں نے کیا کمبختوں نے کہ اپنے صوبہ کے اندر انہوں نے اسلامیات، اسلامک سٹڈیز، اسلامیات کی کتاب میں سے قرآنی آیات سارے نکال دی. تو فیس بک پر اس وزیر سے کسی نے سوال کیا، میں نے خود فیس بک پہ میں نے اس کو پڑھا کہ جو اس نے، اس کمبخت نے جو اس سے سوال ہوا اس کو جو جواب دیا. تو سوال کرنے والے نے کہا جناب آپ نے اسلامیات میں سے، اسلامک سٹڈیز میں سے آپ نے قرآنی آیات کیوں نکال دی ہیں؟ تو پتہ اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا جناب اسلامک سٹڈیز میں اس میں سے ہم نے یہ آیات اس لیے نکال دی ہیں تاکہ ہمارے بچے دہشت گرد نہ بنے. کہنے والا پتہ کون ہے؟ اللہ کی قسم وہ کوئی ہندو نہیں، کوئی عیسائی نہیں، مجوسی نہیں، یہودی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے. کہتا جی ہم نے اس لیے اپنے تعلیمی نظام میں سے یہ قرآنی آیات نکال دی. یہ مدارس میں، یہ سکولوں میں اسلامیات کی تعلیمات، اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات نکال دو، واللہ ان کا بس چلے تو یہ قرآن بھی بند کر دیں. لیکن اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ اکبر. یہ دہشت گرد کہتے ہیں ہمیں، دہشت گرد. وہ ظالموں جو دہشت یہ پھیلا رہے ہیں، جو دہشت گردی یہ کر رہے ہیں، کلام الہی کے ساتھ، نبی کے فرمان کے ساتھ اور اس فرمان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں یہ کر رہے ہیں، میڈیا کو چاہیے کہ یہ شکلیں بھی لوگوں کو دکھائیں اور بتائیں. اور مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھو جی انہوں نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے انہوں نے ایک عورت کو پکڑ کے کوڑے مارے ہیں. انہوں نے ایک عورت کو پکڑ کے کوڑے مارے ہیں. میڈیا سارا دن اس کو نشر کرتا رہتا ہے، سارا دن لوگوں کو دکھاتا رہتا ہے دیکھو یہ مسلمان کتنے ظالم ہیں. یہ میڈیا پورا دن انہوں نے اس عورت کو کوڑے مارے. بھی اگر عورت نے زنا کیا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ بھی اگر عورت زنا کرے، مرد زنا کرے تو سزا کیا ہے؟ اگر تو شادی شدہ ہے تو پھر کیا ہے؟ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اللہ. جاؤ اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو، رب کائنات کے فرمان کو پڑھ کے دیکھو. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النور میں فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانیہ مرد اور زانی
اور زانیہ عورت، ان دونوں کو، زانی مرد اور زانیہ عورت، ان دونوں کو کیا کرو کہ 100 کوڑے مارو۔ اگر یہ زنا کرتے ہیں تو ان کے زنا کرنے کی سزا یہ۔ اب اسلامی حکم کے مطابق اگر انہوں نے 100 کوڑے مارے تو میڈیا نے کیا نشر کیا؟ یہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو عورتوں کے بنیادی حقوق جو ہے اس کو سلب کر دیتا۔ دیکھیں یہ کتنے ظالم ہیں، اور میں کہتا ہوں ہمیں چھوڑو، ہم تو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق چلتے ہیں۔ اگر یہ سزا کوڑوں کی قرآن کے اندر ہے تو یہ سزا اللہ کے فضل سے تورات میں بھی ہے، یہ سزا انجیل میں بھی ہے۔ اسلامی کتابیں جتنی بھی، عیسائیوں تم بھی جانتے ہو، یہودیوں تم بھی جانتے ہو کہ یہ سزا جو اللہ نے رکھی ہے تمہاری بھی کتابوں کے اندر جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، یہ سزا اللہ نے تمہاری کتابوں میں بھی نازل کی ہے، یہ تمہاری کتابوں میں بھی۔ کیا تو عورتوں پر ظلم کرتے؟ عورتوں پر جتنا ظلم کم بختو، ان یہودیوں عیسائیوں کو بتاؤ کہ کم بختو جتنا تم کرتے ہو، واللہ اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے۔ اور عورت کو عزت دینے کے حوالے سے بات میں آپ کے سامنے وہ فحاشی پر جب بات کروں گا نا، اگلے درس میں بات کروں گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، جو تحفظ اسلام نے عورت کو دیا۔ تم کہتے ہو عورت کی حفاظت، جتنا عورت کو مٹی میں ان ظالموں نے ملایا ہے، جتنا عورت پر ظلم انہوں نے کیا ہے، وہ گھر کی عورت، وہ گھر کے اندر محفوظ ترین، وہ گھر کے اندر ایک بہترین زندگی گزارنے والی، محفوظ زندگی گزارنے والی، اس کو سڑکوں پہ لا کے، دکانوں پہ لا کے، بازاروں میں لا کے، چکروں میں لا کر جتنا تم نے مٹی میں ظالموں ملا دیا ہے، اسلام نے تو اس کو عزت دی تھی، مرتبہ دیا تھا، اس کی حفاظت کی تھی اسلام نے، اور تم نے تو اس عورت کو اس حد تک استعمال کیا ہے کہ ایک ایک عورت 50 مردوں کے نیچے سوتی ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، وہ کوئی ظلم نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے، اس کے بارے میں لوگ اس طرح کے تلاش کیے جاتے ہیں، لوگ تلاش کیے جاتے ہیں کہ جن کے پاس تعلیم نہیں اتنی ہوتی، ان کے پاس علم اتنا نہیں ہوتا، ان لوگوں کو ٹی وی پر یا میڈیا پر بلا لیتے ہیں ادھر سے، اور جو اس قسم کے لوگ ہیں دانشور، اپنے آپ کو سمجھنے والے، سیکولر ذہن کے لوگ، ان کو بلا لیا جاتا ہے، اور بلا کر نہ پھر ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر ان کی آپس میں بحث کروائی جاتی ہے۔ ان کی بحث کروا کے کوشش کی جاتی ہے کہ جو اسلامی اسکالر اس قسم کا ان کو مل جائے، جس کے پاس اس قسم کا ذہن ہو یا اس کے نظریات اس قسم کے ہوں کہ وہ مسلمانوں کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں وہ لچک کا مظاہرہ کرے، اس کے بارے میں لچک کا مظاہرہ کرے۔ اب اپنی طرف سے سیکولر لوگوں کو بلا کے، ان کو بلا کے آپس میں بحث کروائی جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک بحث دیکھی، ایک مولوی صاحب ہمارے، وہ کھانے پینے والے مولویوں میں سے ایک مولوی کو بلا کے بٹھا دیا، اور دوسری طرف مقابلے پر ایک فاحشہ عورت کو بٹھا دیا، جو سیکولر ذہن کی مالکہ، سیکولر ذہن جس کا ذہن اور سوچ یہ مسلمان ہے، کہتی ہے کہ اگر اپنے پورے کپڑے بھی میں اتار دوں تو میں آزاد ہوں، اگر میں اپنے پورے کپڑے بھی بازار میں اتار دوں تو میں آزاد ہوں۔ اب یہ ملا صاحب، یہ مولوی صاحب جو ان کے اپنے مزاج کے مطابق میڈیا پر بیٹھ کے کہتے ہیں ہم آپ کے فلم میں کام کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگاتے، ہم آپ کے ڈانس کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگاتے، بس ذرا کپڑے پورے پہنے آپ ہیں، بس کپڑے پورے پہنو، باقی تم ڈانس کرنا ہے کرو، تمہیں فلموں میں کام کرنا ہے کرو۔ اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ اگر تم انٹرٹینمنٹ کے لیے، لوگوں کی دل جوئی کے لیے اگر اس قسم کے پروگرامز کرتی ہو تو نو پرابلم،
there is no problem. اسلام میں یہ سختی نہیں. ہاں یہ سختی ہے کہ کپڑے نہ اتارو. اس قسم کے لوگوں کو میڈیا پر لا کے اسلام کی تشریح ان لفظوں کے ساتھ کروائی جاتی ہے. منکرین حدیث ان کو مل جاتے ہیں. ہمارے آج کل ایک نیا فتنہ جاوید غامدی، وہ کمبخت بیٹھا حدیثوں کا انکار کیے جا رہا. میڈیا نے اس کو بھرپور کوریج دے رکھی ہے. صاف طور پر محدثین کا انکار، حدیثوں کا انکار، قرآن حکیم کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا. اور میڈیا والے تعارف کرواتے ہیں دور حاضر کے نامور سکولر محترم جناب جاوید غامدی، اللہ کی قسم جوتوں کے لائق جاوید غامدی، وہ بدکار، وہ مجرم، حدیث رسول کا دشمن، قرآن کا دشمن، لیکن میڈیا کی ڈارلنگ بنا ہوا ہے. میڈیا پر آ کے اپنی مرضی کے مطابق حدیثوں کی تشریح کرتا ہے. بڑی دنیا اس کی پوجا کرنے لگ گئی، بڑی دنیا اس کو ماننے لگ گئی. بڑے لوگ، پڑھے لکھے، بڑے ایجوکیٹڈ کہتے جی دور حاضر کے مطابق اگر آپ کو مسائل لینا ہو تو جاوید غامدی سے لیں، جو کھلی اجازت دیتا ہے ان چیزوں کی. اسلام میں جہاد نہیں ہے، اسلام کے اندر جو ہے کافروں کے ساتھ مل جل کے رہنا، کافروں کے ثقافت کو اختیار کر لینا، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. سب جو جدھر لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے جو جدھر لگا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. جو جہاں لگا ہوا ہے، جو زنا کر رہا ہے اس کو منع نہ کرو، جو شراب پی رہا ہے اس کو منع نہ کرو، جو بے نمازی ہے اس کو تلقین نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں. یہ تعلیمات اس میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں. یہ سارے کافرانہ عقائد، کافرانہ سوچ، میڈیا بھرپور دن رات اس کے اوپر 24 آور کے لیے چینل چل رہے ہیں. 24 آور، 24 گھنٹے کے لیے نشریات جاری و ساری ہے. اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف مسلمانوں کی کوئی بات مل جائے تو اس کو ابھارنا اور میڈیا کے اندر اتنا چلانا کہ تمہیں مسلمانوں سے نفرت ہو. وہ ایک دو خاتون غالباً کراچی سے، ہمارے کراچی سندھ سے 2 خواتین مسلمان ہو گئے. اب دیکھیں اتنا میڈیا نے فتنہ اٹھایا، کہنے لگے ان مسلمانوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا، یہ عورتوں کو اغوا کرتے اور زبردستی کلمہ پڑھا دیتے ہیں. اتنا میڈیا نے اس کے بارے میں نشر کیا، یہاں تک کہ وہ 7 بہادر انگریز اس وقت جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، وہ سپر پاور دور حاضر کی اپنے ذہن میں، اپنی سوچ میں، اس نے بھی اپنے ملک کے اندر بڑا میڈیا میں آواز اٹھائی کہ پاکستان میں بڑے ظلم ہو رہے ہیں، یہ اقلیتیں جو ہیں وہاں پر غیر محفوظ ہیں، یہ ہندو عورتوں کو پکڑ کے مسلمان کر رہے ہیں. وہ لڑکیوں کو عدالت میں لے کر آئے اور لڑکیوں نے عدالت میں آ کر بیان دیا جناب ہم خود مسلمان ہوئی ہیں، ہم نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہے، ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھا ہے، حدیثیں پڑھی ہیں، ہمارا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا، ہم مسلمان ہو گئے. میڈیا والے آئے، سارے جمع ہوئے اور اکٹھے ہو کے نہیں آپ تسلیم کریں کہ آپ کو زبردستی کلمہ پڑھایا گیا ہے. سارے جناب و سینکڑوں صحابی وہاں پر جمع ہو کے زبردستی مجبوراً اپنی بات ان کے منہ میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے. اور چینلز پر خبر گئی کہ دیکھو یہ کتنے غلط لوگ ہیں، یہ کتنے ظالم ہیں کہ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، زبردستی انہوں نے اسلام قبول کروایا ان کو. وہ کہہ رہے ہو بھائی نہیں، ہم خود مسلمان ہوئی ہیں، عدالت میں لے جاؤ، چلو جاؤ لے جاؤ عدالت میں کیس آ گئے. عدالت میں جج صاحب نے پوچھا ہاں بھائی، کہنے لگے جی ہم خود مسلمان ہوئی، خود اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کے مسلمان لڑکوں سے ہم نے شادی کر لیے، ہم راضی ہیں کہ یہیں اسلام میں رہیں، مسلمانوں میں رہیں. لیکن میڈیا پھر بھی باز نہیں آیا. میڈیا آخری وقت تک کہ جب تک یہ لڑکیاں اپنے خاوندوں کے پاس نہیں چلی گئیں
اس وقت تک میڈیا یہی چلاتا رہا, یہی پیش کرتا رہا کہ یہ مسلمانوں نے غلط رویہ اختیار کر رکھا ہے, کہ یہ زبردستی مسلمان کرتے ہیں لوگوں کو, زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں لوگوں کو. اب کیا ہوا, فیصلہ ہو گیا, فیصلہ ہو کے لڑکیاں چلی گئیں اپنے خاوندوں کے گھر. انہوں نے آخری بیان بھی جو دیا, آخری بیان, اور فیصلہ کیا ہوا کہ پہلے کو 10, 15, 20 دن لڑکیوں کو والدین سے بھی اور ان کے خاوندوں سے بھی الگ رکھ کے ان کو آزادی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے آزادی 10, 15, 20 دن جتنے بھی ہے وہاں انہیں الگ رکھا گیا. بعد میں آ کے انہوں نے وہی بیان دے دیا کہ ہم خاوندوں کے گھر جائیں. میڈیا کی ماں مر گئی, کسی نے یہ خبر اس کے بعد نشر نہیں کی کہ یہ واقعتاً ہم غلطی پر تھے, ہم فضول ہی مسلمانوں کے خلاف بولتے رہے, بلکہ کوئی چھوٹی سی خبر بھی واللہ ہے عام میڈیا کے اوپر نشر نہیں کی گئی. اگر کوئی آئے بھی تو 1-2 چینلز کے اوپر تھوڑی سی خبر کہ ان لڑکیوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے خاوندوں کے گھر رہیں گی, خبر بند, خلاص, ختم. اور اس سے پہلے ہر روز نشر ہو رہا تھا مسلمانوں کے ظلم, پاکستانیوں کے ظلم, ان مسلمانوں کے کردار, ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. میں نے یہاں تک دانشوروں کو سنا کہتا ہے کہ واللہ آج مجھے پاکستانی ہونے پر بڑی مجھے شرمندگی کا احساس ہے, مجھے مسلمان ہونے پر بڑی شرمندگی ہے. میں کہا قریب ہوتے تیرے جوتے ماریں اور تجھے بتائیں کہ کم وقت یہ تیری شرمندگی جو ہے اس طرح ختم ہو سارا. اس کے بعد کوئی خبر نہیں, کوئی بات نہیں. تو کہنے کا مقصد کہ اب چونکہ ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے کہ میڈیا دور حاضر میں واللہ ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا, مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا, مسلمانوں کی تعلیمات کے خلاف زہر اگل رہا, مسلمانوں کے مدارس کے خلاف, مسلمانوں کی دینی تعلیمات کے خلاف. یہاں تک کہ آپ کی جو اسلامی ہمارے مسئلے کی اب داڑھی کا معاملہ ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر والا معاملہ, ان کمبختوں نے تو اس کے اوپر تنقید کرنے سے بھی باز نہیں آئے. کہتا ہے ایک دانشور ٹی وی پر بیٹھا کہنے لگا ہاں افغانستان میں گیا ہوں, وہاں پر صرف داڑیاں اور جھاڑیاں ہیں. وہاں پر کیا ہے, وہاں پر صرف داڑیاں اور جھاڑیاں ہیں. اور دانشور مسلمان میڈیا پہ بیٹھ کے تم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو, جو تم قرآن پر عمل کرتے ہو, جو تم حدیث پر عمل کرتے ہو, تمہارے ان اعمال کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے میڈیا کے اوپر. اور پھر بعض بندے پر او واقعی یاد چھوڑو, یاد کی رکھنی ہے چھوڑو. اللہ اکبر. آخری بات, امریکہ کے اندر ان کے پادری, ایک پادری ٹیری جونز, اس کا کمبخت کا نام ہے ٹیری جونز, امریکہ میں وہ پادری, اس کمبخت کا جب دل کرتا ہے قرآن اٹھاتا جلا دیتا ہے. اس کا جب دل کرتا ہے قرآن اٹھاتا جلا دیتا ہے اور اعلان بھی کرتا ہے کہ میں قرآن جلانے لگا, قرآن جلا رہا ہے. اور تیرے میرے رب کے کلام کو, کلام الہی کو, رب کائنات کے کلام کو جلانے والا, خالق کے کائنات کے کلام کو جلانے والا, اس کو تم عزتیں دو, اس کے بارے میں میڈیا میں کوئی خبر نہ چلے, اس کے اوپر میڈیا کوئی تنقید نہ کرے, اس کے اوپر میڈیا اپنی زبان نہ کھولے, اس کے اوپر میڈیا گونگا ہو جائے, بہرا ہو جائے. اس ظالم کو یہ باتیں نظر نہ آئے اور مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے دنیا میں نشر کر دیا جائے. انسانوں کا جب دل چاہتا ہے اللہ کے کلام کو جلاتے ہیں. یہ ظالم کلام الہی کو جاؤ پوچھو لوگوں سے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, قرآن کو نیچے رکھ کے اس پر پیشاب کرتے ہیں, قرآن کے اوراق کو لے کے ٹوائلٹ پہ پھینکتے ہیں. یہ ظالم بدکار, یہ مجرم, ان کی مجرمانہ عادتوں اور ان کے اعمال کے اوپر میڈیا گونگا ہے اور مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر چڑھا دیا جاتا ہے. تو مسلمان ان کے خلاف کوئی بات کر دو تو تمہارے سر کی قیمت, ہمیں یہ مسلمان چاہیے, اس کی گردن چاہیے, کروڑوں ڈالر اس کے اوپر انعام, گردن مارو اس کی, کیونکہ
چونکہ ہمارے خلاف بولتا ہے، اور وہ کمبخت جو کلام الہی کے خلاف بولتا ہے، وہ کمبخت جو کلام الہی کو ٹوائلٹ میں پھینکتا ہے، وہ کمبخت جو کلام الہی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، وہ عزت کے لائق، اور جو اسلام کو کھڑا کرنے کی بات کرے، دین اسلام کے تحفظ کی بات کرے، انسانیت کے تحفظ کی بات کرے، ان کے سروں کی قیمت لگا۔ یہ آج میڈیا کا کردار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اس عمل بد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے کہ ہم ان منفی باتوں میں آ کر اپنے ایمان اور اپنے عمل کو برباد نہ کریں۔ یہ موضوع بھی باقی ہے کیونکہ وقت پورا ہو گیا۔ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کے حوالے سے، کہ میڈیا آج کتنی فحاشی اور بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو 1 مہینہ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلے مہینے جب میں آؤں گا تو میڈیا کے اس دوسرے پہلو پر ہم بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔